وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم عتية رضي الله تعالى عنها قالت: لم غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا ونحن نغسلها: أبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو ہم غسل دے رہی تھیں۔ جب ہم نے غسل شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے شروع کرو۔ انسان کی زندگی اس دنیا کی ہو یا آخرت کی، دونوں کے آغاز میں عجیب و غریب مماثلت پائی جاتی ہے۔ اگر دنیا کے سفر کا نقطۂ آغاز نوما تہ بتہ اندھیرے ہیں تو آخرت کے سفر کا نقطۂ آغاز بھی قبر کے تہ بتہ اندھیرے ہیں۔ اگر دنیا میں قدم رکھتی انسان کو غسل دیا جاتا ہے تو آخرت کے سفر میں قبر میں قدم رکھنے سے پہلے غسل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دنیا کے سفر کے مرحلہ میں اگر انسان کے کانوں میں اذان و اقامت کے ذریعے اس کی روح کو تسکین پہنچائی جاتی ہے تو آخرت کے اس مرحلہ میں صلاۃ جنازہ اور مغفرت کی دعاؤں سے انسان کی روح کو مسرت پہنچائی جاتی ہے۔ بہرحال انسان کی فلاح اسی میں ہے کہ دنیا کا سفر ہو یا آخرت کا، تمام مراحل کو قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق سر انجام دیا جائے۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میت کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو کندھا دیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا جو اس نے دیکھا تھا، تو وہ غلطیوں اور گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم غسل دے رہی تھیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے پانی اور بیڑ کے پتوں کے ساتھ تاک غسل دو اور آخر میں کافور ملا لیں۔ غسل کا سلسلہ اپنی جانب سے اور وضو کی اعضاء سے شروع کریں۔ میت کو نہلانے کا سب سے پہلا تو اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ خود نہلائیں اور عورت کی میت کو قریبی رشتہ دار عورت نہلائے، کیونکہ یہ اپنے عزیز کی آخری خدمت ہے۔ کوئی دوسرا شخص بھی نہلا سکتا ہے لیکن مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دے جو ضروری مسائل سے واقف ہو اور دیندار ہو۔ اگر کسی کا شوہر مر گیا ہو تو بیوی کو اس کا چہرہ دیکھنا، نہلانا اور کفنانا درست ہے، اور اگر بیوی مر جائے تو شوہر کا اسے نہلانا، اس کا بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں۔ البتہ چہرہ دیکھنا اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا اور جنازہ اٹھانا جائز ہے۔ غسل دینے والا باوضو ہو تو بہتر ہے۔ جو شخص حالت جنابت میں ہو یا جو عورت حیض یا نفاس میں ہو تو اس کا میت کو غسل دینا مکروہ ہے۔ غسل دینے کے لیے بیری کے پتے ڈال کر گرم پانی تیار کر لیا جائے، جب نیم گرم رہ جائے تو اسے غسل دیا جائے۔ اگر بیری کے پتے میسر نہ ہوں تو یہی سادہ نیم گرم پانی کافی ہے، اسی سے میت کو غسل دیا جا سکتا ہے۔ بہت تیز گرم پانی سے غسل نہ دیا جائے،
غسل دینے کے لیے گھر کے برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں، نئے برتن منگوانا ضروری نہیں ہے، اور جس جگہ غسل دیا جائے وہاں پردہ ہونا چاہیے۔ میت کے بالوں میں نہ کنگھی کی جائے، نہ ناخن کاٹے جائیں اور نہ بال تراشے جائیں۔ میت کو غسل دینے کے لیے سب سے پہلے کسی تخت یا بڑے تختے کا انتظام کر لیں، اس کو اگربتی یا عود لوبان وغیرہ سے 3 دفعہ یا 5 دفعہ چاروں طرف دھونی دے کر میت کو اس پر لٹا دیں۔ ایک تہبند اس کے ستر پر ڈال دیں اور اندر ہی اندر کپڑے اتار لیں۔ یہ تہبند موٹے کپڑے کا ناف سے پنڈلی تک ہونا چاہیے تاکہ بھیگنے کے بعد اندر کا بدن نظر نہ آئے۔ ناف سے لے کر زانوں تک دیکھنا جائز نہیں اور ایسی جگہ ہاتھ لگانا بھی ناجائز ہے۔ میت کو استنجا کرانے اور غسل دینے میں اس جگہ کے لیے دستانہ پہننا چاہیے یا کپڑا ہاتھ پر لپیٹ لیں، کیونکہ جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں وہاں مرنے کے بعد بھی بلا دستانوں کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور اس پر نگاہ بھی نہ ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی ران کسی کے سامنے نہ کھولو اور نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران کی طرف نظر کرو۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا تو اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ لیا تھا۔ غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر مٹی کے 3 یا 5 ڈیلوں سے استنجا کروائیں اور میت کے جسم کو ہاتھوں سے نرمی کے ساتھ مل کر میل کچیل صاف کر دیں، پھر پانی سے پاک کریں، پھر وضو اس طرح کروائیں کہ نہ کلی کروائیں، نہ ناک میں پانی ڈالیں، نہ گھٹنوں تک ہاتھ دھوئیں، بلکہ روئی کا پھایا تر کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر کر پھینک دیں۔ اسی طرح 3 دفعہ کریں، پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو روئی کے پھائے سے صاف کریں۔ لیکن جنابت کی حالت میں موت ہوئی ہو یا عورت کا انتقال حیض یا نفاس کی حالت میں ہوا ہو تو منہ اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے، پھر پانی ڈال کر کپڑے سے نکال لیں، پھر ناک، منہ اور کانوں میں روئی رکھ دیں تاکہ وضو اور غسل کراتے وقت پانی اندر نہ جائے، پھر منہ دھو لائیں، پھر ہاتھ کونوں سمیت دھو لائیں، پھر سر کا مسح کرائیں، پھر 3 مرتبہ دونوں پیر دھوئیں۔ جب وضو کرا چکیں تو سر کو اور اگر مرد ہے تو داڑھی کو بھی غسل دیتے وقت پانی میں نظافت طہارت کی غرض سے بیری کے پتوں کے پانی سے یا جو بھی اس کے قائم مقام ہو، مثلا صابن وغیرہ سے کہ جس سے سر صاف ہو جائے، آہستہ آہستہ عمل کر دھوئیں۔ اگر بیری کے پتوں کا ابلا ہوا پانی نہ ہو تو سادہ نیم گرم پانی کافی ہے، پھر پورے جسم پر پانی بہائیں، پانی اتنا گرم ہو جسے آپ برداشت کر سکتے ہیں، پھر اسے بائیں کروٹ پر لٹائیں اور بیری کے پتوں میں پکائے ہوا نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر 3 مرتبہ سر سے پیر تک اتنا ڈالیں کہ نیچے کی جانب بائیں کروٹ تک پہنچ جائے، پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح سر سے پیر تک 3 مرتبہ اتنا پانی ڈالیں کہ نیچے کی جانب دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد میت کو اپنے بدن کے سہارے ذرا بٹھلانے کے قریب کر دیں اور اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملیں اور دبائیں۔ اگر کچھ فضلہ، پیشاب، پخانہ وغیرہ خارج ہو تو صرف اسی کو پونچھ کر دھو دیں، وضو اور غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ناپاکی کے نکلنے سے میت کے وضو اور غسل میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 مرتبہ خوب بہا دیں کہ نیچے بائیں کروٹ بھی خوب تر ہو جائے، یعنی ابتدائی 2 غسل نیم گرم پانی بیری کے پتے یا صابن وغیرہ کے ساتھ دیے جائیں، تیسرے غسل میں پانی میں کافور استعمال کی جائے، پھر دوسرا دستانہ پہن کر سارا بدن کسی کپڑے سے خشک کر کے تہبند بدل دیں اور آخر میں میت کے بدن پر کافور یا کوئی اور خوشبو مل دیں اور کفن پہنا دیں۔ اسی طرح 7 برس سے چھوٹے بچوں کی میت کو کوئی بھی غسل دے سکتا ہے۔ کسی مسلمان کو غسل دینا اور اس کی تدفین میں حصہ لینا فرض کفایہ ہے، اس لیے اس عمل میں حصہ لینے والے کو اجر و ثواب کی حصول کی نیت کرنی چاہیے۔ غسل دینے والا میت کا ماندار ہے، لہذا اس کو غسل دینے کے تمام کام مسنون طریقے سے کرنے چاہیے۔
غسل دینے والے کو میت کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ غسل دینے والا جب میت کی کوئی اچھی بات دیکھے، مثلا اس کے چہرے کا چمکنا اور روشن ہونا یا اس سے خوشبو کا معلوم ہونا، تو بہتر ہے کہ اس کو لوگوں سے بیان کرے، اور اگر کوئی بات مکروہ دیکھے، مثلا اس کے چہرے یا بدن کا سیاہ ہو جانا یا اس کی صورت کا بدل جانا یا اس سے بدبو معلوم ہونا، تو اس کو لوگوں سے ظاہر کرنا جائز نہیں۔ غسل دینے والے کو میت کے ساتھ مکمل احترام اور نرمی کرنی چاہیے۔ میت کا لباس اتارتے وقت اور کفن پہناتے وقت غیر ضروری جلد بازی اور سختی نہیں کرنی چاہیے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ شرعی طریقے سے میت کو غسل دینے والوں کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میت کو غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں۔ معلوم ہوا کہ میت کو غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں اور اٹھانے والے پر وضو ضروری نہیں، البتہ اگر کوئی غسل یا وضو کرے تو درست ہے، مستحب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو دینی بصیرت سے نوازے اور قول و عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔